نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ ایک قول کے مطابق 4000 درہم تھے آپ کے پاس جب آپ نے کلمہ پڑھا، اور پھر اس کے بعد وہ 4000 درہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام پہ ہی خرچ کیا۔ آپ نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں علل اعلان تبلیغ کروں، کیونکہ آپ کا بڑا ایک رعب و دبدبہ تھا، اب اسلام لانے سے پہلے بھی لوگوں کے اندر اچھے ہی مشہور تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اسلام کے یہ پہلے خطیب تھے۔ آپ نے مکے کے بازار میں جب لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگوں نے کہا پتہ نہیں کون سی بزنس کی بات کرنے لگے ہیں۔ اب جب سارے اکٹھے ہو گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو پھر لا الہ الا اللہ کی جب تبلیغ کی تو لوگوں نے غصہ نکالنا شروع کر دیا، ہمارے خداؤں کو تم جھوٹا کہہ رہے ہو۔ لا الہ مطلب پہلے تو سب کا ستیہ ناش ہے نا، کہ باقی سارے تو جھوٹے ہیں، الا اللہ مگر اللہ، اللہ ایک ہی سچا ہے، باقی سارے خدا، باقی سارے معبود جھوٹے ہیں، تو ان کا پیچھے چھوڑ دو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو۔ تو کسی نے پتھر مارا۔ یہ روایت جب بندہ پڑھتا ہے نا، اور اگر اندر درد ہے تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ کیسا جذبہ تھا اور کیسا ایمان تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پتھر مارے گئے، پھر نیچے گرا دیا گیا، اور نیچے گرایا گیا تو بلوہ والا حساب ہو گیا، جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے مارا۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک پڑھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نیچے گرے پڑے تھے تو لوگ پاؤں پر رکھ رکھ کے گزر رہے تھے، اور آپ کی کیفیت یہ ہوگی کہ آپ کا چہرہ اتنا سویلنگ ہوگی، اتنی سویلنگ ہوگی، اتنا سوج گیا کہ آپ کی ناک مبارک نظر نہیں آتی تھی۔ اب لوگ تو بہت تھوڑے مسلمان تھے، تو آپ کے قبیلے والے اتنا زخمی کیا گیا آپ کو کہ آپ کے قبیلے والے آڑے آئے، وہ آپ کو اٹھا کر لے گئے، اور وہ یہ اعلان کر گئے کہ بات کان کھول کر سن لو، جس نے ابو بکر کو مارا ہے اگر یہ بچ گئے تو فبیہا، اور اگر ان کو کچھ ہو گیا تو ہم یہ بھول جائیں گے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، کلمے کی وجہ سے تم نے ان کو تکلیف دی ہے، ہم اس کا قصاص لیں گے اور صدیاں یاد رکھیں گی کہ ہم نے کس طرح بدلہ لیا تھا۔ اتنی تکلیف دی گئی۔ اب آپ کو اٹھا کے گھر لے جایا گیا، آپ بے ہوش تھے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ کسی کے جوان بیٹے کے ساتھ یہ ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کے عالم میں اماں مختلف چیزیں لے کے پاس بیٹھی انتظار کر رہی، رات کی کسی پہر جا کے ہوش آیا۔ رات کی کسی پہر جب ہوش آیا تو قبیلے والے، علاقے والے، سارے عزیز دوست پاس بیٹھے تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں کھلیں، سارے خوش ہو گئے۔ اماں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، بیٹا دودھ پی لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے جو پہلا جملہ جاری ہوا وہ یہ تھا، ما فعل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دودھ پیش کرنے والوں یہ بتاؤ کہ میرے محبوب کو تو تکلیف نہیں پہنچی؟ میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ قبیلے والے ناراض ہو کے چلے گئے۔ عجیب آدمی ہے، جس کی وجہ سے مار پڑی، جس کی وجہ سے سارا کچھ ہوا، جس کی دوستی، جس کے پیار کی وجہ سے سارے معاملات ہوئے، ابھی بھی اسی کا نام لے رہا ہے۔ سارے ناراض ہو کے چلے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اماں نے بڑی منت و سماعت کی۔ اب نے عرض کیا، اماں جب تک مجھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ نہ چل جائے نا کہ وہ کیسے ہیں، تو ایک قطرہ بھی نیچے نہیں اترے گا۔ ماں جتنی اپنے لختے جگر سے محبت کرتی ہے نا، صحابہ بلکہ صدیق اکبر جن کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں آج محرم الحرام میں بیٹھ کے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ماں اپنے لختے جگر سے اتنی محبت کرتی، اس سے بھی بڑھ کر سرکار سے محبت کرتے ہیں۔ اماں مجبور ہو گئی، اماں مجبور ہو کے آدھی رات کے وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے گھر پہنچی، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا میں ابو بکر کی والدہ، وہ جو تمہارے نبی ہیں
ابو بکر نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے، وہ کہاں ہیں؟ اب چونکہ بتانے کی اجازت نہیں تھی، انہوں نے کہا میں تو نہیں جانتی محمد کو، ہاں لیکن میں تیرے ساتھ چلتی ہوں، تیرے بیٹے کو دیکھ آتی ہوں، یہ بھی حکمت عملی کہتا ہے۔ تو وہ چلی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا سرکار کا کیا حال ہے؟ چہرے پہ سویلنگ، زخموں سے چور چور، محبوب کا کیا حال ہے؟ انہوں نے دیکھا آپ کی والدہ کی طرف، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا میری امی کی فکر مت کرو، تم بتاؤ سرکار کا کیا حال ہے، کہاں ہیں؟ انہوں نے بولا دار ارقم میں۔ دو قول ہے، ایک قول یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر آپ نے کہا تم مجھے لے چلو وہاں، محبوب کو تکلیف نہ دینا آدھی رات کے وقت، مجھے لے چلو۔ ایک سائیڈ پہ ام جمیل اور ایک سائیڈ پہ آپ کی والدہ، دونوں آپ کو زخمی حالت میں لے کر سرکار کے در دولت پہ پہنچے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ سرکار کو آدھی رات کے وقت پھر بتایا گیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چل کے آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جھک گئے، جب آپ اوپر جھکے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کو چوما، وہ لب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رخسار آپ کی پیشانی پہ بوسہ دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آنکھیں کھولیں، سرکار نے فرمایا ابو بکر کیا حال ہے؟ محبوب پوچھے کیا حال ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رو کے عرض کرتے حضور آپ کی تکلیف ختم ہو گئی نا، اب محبوب پاس بیٹھے رہے، تیمارداری کرتے رہے۔ اچھا یاد رکھیے جب تیمارداری کے لیے جائیں تو سنت یہ ہے کہ بہت تھوڑا وقت اس کے پاس بیٹھیں، ایسا نہ ہو کہ وہ اکتا جائے، بیماری سے زیادہ آپ کی تکلیف پہنچ جائے۔ بیمار پرسی کے لیے جائیں تو انداز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دعا یہ مانگنا شروع کرے مولا کریم میں نے چوکلا دیا انہوں نے چوکلا، ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، پیار محبت سے بہت مختصر وقت میں اس کے پاس، ہاں اگر اس کی دلچسپی ہے کہ آپ بیٹھیں اور آپ کے پاس ٹائم ہے تو پھر آپ ٹائم دیجئے۔ اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں صدیق اکبر، بھلا یہ دل چاہے گا کہ سرکار چلے جائیں؟ باتیں ہوتی رہی، ام جمیل بھی چلی گئی، ہوتی رہی، رات ہو گئی، رات کافی گزر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اب میں چلتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اپنی والدہ کی طرف تو آپ کی امی جان سو رہی تھی، آپ سو رہی تھی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امی ہی میری رازدان ہے، میری ماں ہی میری رازدان ہے، تو میں بڑا پریشان ہوں ان کے بارے میں، آپ ان کے لیے دعا کر دیجیے یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہی ہو جائیں۔ ماں باپ اگر خطا پر ہیں تو ان کے خلاف جانا یہ درست نہیں ہے، ہاں ان کے لیے دعا کر سکتے آپ، مغفرت کی دعا کریں، ٹھیک ہے، ان کی بخشش کی دعا کریں، ان کو پیار سے سمجھائیں، پیار سے عرض کریں، بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ عرض کیا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے میری اماں بھی مسلمان ہو جائے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو روایت میں آتا ہے، اب یہ روایت ظاہر ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بعد میں خود ہی سنائی ہوگی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا ابھی ختم نہیں فرمائی تھی کہ صدیق اکبر کی والدہ سوتے سوتے ہی کلمہ پڑھ گئی، اب اسی وقت کلمہ۔ یہ کائنات میں واحد ایسی شخصیت ہے، یہ خود بھی صحابی، ان کے والد بھی صحابی، ان کی والدہ بھی صحابیہ، ان کی بیٹیاں وہ بھی صحابیہ، ٹھیک ہے، ان کے بیٹے بھی صحابی، ان کے پوتے بھی، نسل در نسل مسلمان ہو گئے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال ہے۔